یہاں ہے رویا، برہما ادھر ہے. رویا ہاں خیال رویا یہی ہے. آیت نہیں، which one یہ آیت نہیں ہے میرا خیال ہے. no this is not that maybe مسجد حرام الی مسجد الاقصی کے برکات، ہم نے مسجد حرام اور مسجد اقصی کے اطراف میں برکتیں رکھی تھی، بلکہ ہے یہ وہ آیت ہے یہ. ہاں جی، ہاں جی. جی میں ایک چھوٹی سی بات کہہ دوں کہ ام فوزان کو یہ ہمارے ساتھ جڑنا چاہ رہے تھے شاید، جب سے اگر وہ جڑنا چاہے تو جڑ لو، ہم اسٹریم کو پھر کلوز کریں گے. ہمارے ساتھ کوئی ایک بائبل بل کے لکھے ہوئے ہے کہ دیکھیں گے کیا یہ بھائی مسلم ہے. بھائی کیا آپ مسلم ہیں؟ جی بہن، ہم مسلم ہیں. بلال، ہاں جی آپ میری اسٹریم میں فرسٹ ٹائم آئے بھائی، کیا آپ سورہ سنا دیں گے ایک اچھا سا؟ جی. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. چلیے ٹھیک ہے، مسلمان تو ہے، ثابت ہو گیا. تو ہاں یہاں پہ ٹاپک تو ابھی معراج پہ آ گئی تھی، لیکن ٹاپک ہماری یہ نہیں چل رہی تھی. ہمارے پیس مسلم جی لے کے آئے تھے، لیکن ٹاپک میری آزمائش سے تھی. اللہ آزمائش کرتا ہے. تو دنیا میں کافروں کے لیے خوشنودی ہے، جنت کے برابر ہے دنیا کافروں کے لیے. لیکن قرآن غریب کافروں کے بارے میں کوئی ذکر نہیں کرتا، سوائے پیسے والے کافروں کے بارے میں ذکر کرتا. تو وہ حساب سے، وہ آیت کے حساب سے یہ بات غلط ہو گئی، بلکہ میری آج کی ٹاپک تھی. تو آپ اس کے اچھا بارے آپ میں کا، کچھ کہنا چاہیں گے؟ جی اچھا، مطلب آپ کا یہ سوال ہے کہ جو نان مسلم ہے ان کے لیے دنیا جنت ہے، اینڈ جو اس میں غریب لوگ ہیں جو نان مسلم ہے تو ان کا کیا ہے نا؟ ان کے بارے میں ذکر ہی نہیں کرتا قرآن، صرف پیسے والے کافروں اور کافروں کے بارے میں، سرداروں کے بارے میں ہی ذکر کرتی قرآن. غریب دیکھیے میں آپ کافروں کا کو، ذکر نہیں ہے. لیٹ می ایکسپلین، میں آپ کو سمجھاتا ہوں. دیکھیے دنیا جنت ہے مطلب پیسہ ہی سب کچھ نہیں نا ہے. آپ پیسہ کے بنا بھی مزہ کر سکتے ہو. تو قرآن مطلب تو پیسہ بتا رہا نا، دوسرے کافروں کے لیے ہم ان کو اتنا اتنا پیسہ دیے تو وہ لوگ اس پیسے کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے، بلکہ دوسرے کافروں کو تو پیسے سے ہی ٹیلی کر رہا نا قرآن. مڈل کلاس آدمی بھی پارٹی کرتا ہے، لیکن ہائی کلاس پر زیادہ، لیکن پارٹی پارٹی ہے. آپ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ پارٹی. ہاں جی. جی لیکن قرآن تو پیسے والے لوگوں کا ذکر کر رہا نا، ناموں کے ساتھ بھی. غریب کافر کا ذکر قرآن میں نہیں ہے. ایک منٹ، یہ امیر کافر یہ غریب کافر کیا ہے؟ کافر مطلب نان قرآن مسلم چاہے. نہیں، یہاں قرآن کا جب سے وہی آیتاں چل رہے تھے تو اس کے اندر ہم یہ کوٹ کر رہے تھے کہ اللہ جو ہے سو کافر، پیسے والے کافروں کا ذکر ہی کر رہا ہے قرآن میں. غریب کافروں کے بارے میں کوئی انسٹرکشن نہیں ہے قرآن میں. ایسا کیوں؟ آپ کے پاس وہ حوالہ ہے؟ ہاں آپ کبھی جوائن کرے اسٹریم میں، تو جب سے کئی حوالے دکھائے. نہیں نہیں، میں نے تو حال ہی میں جوائن کیا ہے. اچھا، میں آپ کے حال ہی فرسٹ میں ٹائم ہوں، جوائن فرسٹ کیے. ٹائم ہوں. تو دیکھو آیت نمبر 2 کی، یہ ہمارے بھائی، آپ ہمارے پیس مسلم جی، آپ کافی آپ کو دکھا دیے، بس آپ کے لیے وہ چلے بھی گئے، وہ ڈیبیٹ ختم ہو گئی، بول بھی دیے. 2 میں کی نوٹ کر لیتا ہوں، آپ بتا دیجیے. 2:1:2 نہیں، اسکرین پہ ہی ہے، لا دیں گے، کوئی مشکل نہیں ہے. ادویت جی چیپٹر نمبر 2 کی 2:1:2 2 کی 2:1:2 میں مل جائیں گا اپنے کو، جو ایک آیت دکھائے تھے اپن، دنیا جو کافروں کو دنیا جو ہے سو خوشنودی بنا کے دی ہے ہم نے، بلکہ. تو اسی طریقے سے ہر کافر کا ذکر قرآن دیتا. دیکھو کافر اس پہ ہے، دیکھو اسکرین پہ ہے، دیکھو چیپٹر نمبر 2 کی
2:1-2 میں The اسکرین پہ life ہے، of پڑھے this جا رہا world, آپ کو؟ जी. The life of this world has been made appealing to the disbeliever, and they mock the believer. These who are mindful of Allah will rank above them on the day of judgment, and Allah provides wills without limit. Um, हिंदी में भी थोड़ा दिखा दीजिए। ہندی میں؟ اچھا، اردو میں، اردو نہیں آتی ہے آپ کو؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اچھا، ان کافروں کے لیے دنیا کی زندگی بڑی مزین کر دی گئی ہے، اور کیا ہے وہ مذاق اڑاتے ہیں، اور وہ اور مذاق وہ اڑاتے مذاق ہیں اڑاتے ہیں اہل ایمان کا، اہل ایمان کا۔ جن لوگوں نے تقوی کی روشنی اعتبار کی تھی، قیامت کے دن وہ ان کے اوپر ہوں گے، اور اللہ تعالی رزق عطا فرمائے گا جس کو چاہے گا بے حساب۔ ہم، ہم۔ تو یہاں پہ کافروں کو، مالدار کافروں کو ہی ہر آیت میں پوائنٹ آؤٹ کر رہا اللہ تعالیٰ، غریب کافروں کا کوئی قرآن کی آیت میں ذکر نہیں ہے۔ تو ان غریب کافروں کا کیا، جو دنیا تو ان کے لیے پوری ستیہ ناست ہو گئی، تو آخرت میں بھی ان کے لیے کچھ نہیں، تو یہ حساب سے تو یہ آیت پوری وہ ہو گئی، کوئی انصاف نہیں دے رہی یہ آیت۔ یہ غریب کافروں کے لیے ہونا چاہیے کہ میں بھی وہی دیکھیے سوچی غریب بھائی، ہم، نہیں ہے، پوری قرآن میں نہیں ملیں گا آپ کو۔ اور میں کئی امیر کافروں کا ذکر ہر ایک رسول کے ساتھ بتا سکتی ہوں آپ کو۔ فرعون کے ساتھ قارون کو لے لو، ابراہیم کے ساتھ نمرود کو لے لو، اور اپنے صالح علیہ السلام کے زمانے کے سرداروں کو لے لو، پیسے والے بول رہے، ہر کسی کو، جو بھی پیسے والے کو کاؤنٹ کر رہے قرآن۔ اب پھر ان کا پیسہ بھی، کسی کا پیسہ زمین میں دھسا دیے، کسی کو عذاب دے دیے، کسی کا لٹا دیے، جیسا سلیمان علیہ السلام کے ساتھ سبا کے ذکر ہے، وہ بھی ایک پیسے والی تھی، کافر تھے، پھر وہاں پہ سلیمان کو اس کے اوپر حکومت کرو، یعنی تو کلمہ لاؤ، کلمہ پڑھو بولے، نہیں تو ان کو وہ کر۔ غریب کافروں کے بارے میں کچھ مینشن نہیں کرتا قرآن۔ کیوں ایسا؟ اسی لیے کہ یہ لکھنے جانے والی کتابوں میں ایسی غلطیاں بہت ہے جس کو ہم نظر انداز کر دے رہے، ڈاؤٹ آئے تو بھی ہم ختم کر دے رہے، یہ سوچ کے کہ قرآن اور حدیث میں سوال اٹھائے تو گناہ ہوتا، ہم، لیکن ایسے باتیں لکھی ہوئی ہے تو ہمارا ایسے ہی آیتوں پہ ہم ذکر کرتے، ایکس مسلم یہ چیزوں کو پوائنٹ آؤٹ کر کے بتا رہی ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے، تو اللہ ایسا کلام کیسا لکھ سکتا؟ یہ حساب سے تو اللہ کی آزمائش پوری ناکارہ ہو گئی، پوری بیکار ہو گئی۔ یہ جو ٹاپک ہے آپ کا اٹ از لاجیکل، کہیں نہ کہیں میں بھی سمجھ سکتا ہوں۔ تھینک یو۔ لاجک ہے، بہت محنت لگی یہ ٹاپک کو سمجھنے، یہ ٹاپک تک آنے، اس پہ ریسرچ کرنے، کئی سال لگے، جانے کے بعد میں میرے کو یہ چیز کا پتہ چلا۔ یہ ایک ہی آیت سے پورا کتاب ختم ہے بھائی، سمجھنے والے کے لیے، پڑھے لکھے آدمی کے لیے۔ اور آپ یہ مت سمجھو کہ ہم صرف ایک آیت ابھی آپ کے اسکرین پہ ہے، میں جب سے کئی آیتیں دکھائی، آپ اسٹارٹنگ والی اسٹریم دیکھے تو میرے پورے آیتیں مل جائیں گے، آپ جانے کے بعد بھی دیکھ سکتے پلٹا کے اسٹریم کو ریورس کر کے۔ جی قارون کا خزانہ زمین میں دھسا دیے، کیوں؟ اور قارون کا گناہ کیا تھا؟ دیکھو، کچھ بھی نہیں، وہ ایک بزنس مین تھا،
نہ وہ فرعون کی عدالت میں بیٹھتا تھا، نہ کچھ فرعون سے اس کا کچھ تعلق نہیں تھا۔ قارون ایک بہت بڑا بزنس مین تھا، اس کو اپنی وہ بولا کہ میں جو بھی میرے پاس دولت ہے وہ میری محنت سے ہے بول کے بولا، تو وہ یہ بولتا تھا تو اس کا زمین میں پورا دھسا دیے۔ جو پیسے جو کافروں کے پاس پیسہ ہے اس کو غارت کر دینے کی آیتاں پیش کرتا قرآن بس۔ اگر جی میں آزمائش ہے، آزمائش ہم مسلمانوں کے لیے آزمائش یہ ہے کہ ہمارے کو غریبی دیتا، ہمارے کو تنگی دیتا تو اس میں صبر کرو بولا، اوکے ٹھیک ہے اس کے اندر جنت ہے، اور پھر ہمارے کو عبادت بھی کرو بول رہا، پھر کہیں دوسری جگہ ہمارے کو عبادت کا بھی حکم مل رہا، تو ہمارے کو جنت عبادت پہ ہے، آزمائش پہ ہے یا عمل پہ ہے؟ کتنے چیزاں ہیں، کتنے چیزوں کے اوپر دعویٰ کرتا، آزمائش ہے تو پھر عبادت کیوں ہے، عبادت ہے تو پھر اعمال کیا ہے، اعمال بھی ہے تو پھر اللہ کی راہ پہ جہاد کرنا بھی ہے۔ پورا پروسیس ہے۔ جی میں آپ سے یہ بات کہوں گا کہ جیسے پیسے والے کافروں کے لیے جو آئے تھے، جیسا آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے ان کے لیے دنیا جنت ہے جو پیسے والے ہیں، تو بھائی پیسے والے مسلمان کے لیے بھی دنیا جنت ہے نا؟ ہاں، پیسے والے مسلمان کے بھی لیے دنیا جنت ہے، تو صرف کافروں کو کیوں پوائنٹ آؤٹ کر رہا قرآن؟ کافر کے پیسے سے حسد کیوں ہے؟ کیونکہ ایک میں جمعہ کا نماز میں گیا ہوا تھا، ایک مولوی خطبہ دے رہا تھا، بولا تھا کیا کہ یہ اگر آپ کے پاس دولت ہے تو آپ کے لیے دنیا بھی جنت ہے، آخرت بھی جنت ہے، جو ریچ مسلم ہے، یعنی ڈبل فائدہ۔ ہاں، کافروں کے لیے کیوں ایسا نہیں کہہ رہا؟ جی اسی لیے کہ یہ کتاب کسی کریٹر کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے بھائی، اسی لیے اس میں ایسے غلطیاں ہیں کہ یہ لکھنے والا یہ انسان ہے، یہ انسان لوگ بنا کے دوسروں کے اوپر تھوپے سو مذہب ہے، اس کے اندر اللہ والا کوئی کانسیپٹ، اللہ یہ کتاب والا اللہ کریٹر نہیں ہے۔ میرے کو کریٹر سے اعتراض نہیں ہے، نہ میرے کو مسلمانوں سے اعتراض ہے بھائی، کہ جی یہ لکھی ہوئی کتاب ایک کریٹر کی نہیں ہے۔ وہی نا بھائی، 18 سال اس مذہب میں گزار لیا میں نے۔ ہم بھی گزارے بھائی، افسوس ہم بھی بہت سال، اتنے سال گزارے ہیں کہ جب جا کے یہ گچیوں کا پتہ چل رہا تو ہم کو بھی بہت دھکا لگا کہ ہم اتنا وقت اس کتاب کو دیے، کیا اس کے جگہ ہم کالج والج کنٹینیو دوسرا ایجوکیشن کرتے تو ہم آج کہاں کے کہاں رہتے تھے، اس کے پیچھے اتنا ٹائم دیے اور اس کے کلٹ کے پیچھے۔ تو یہ ایک چیز ہے، ایسے بہت سے چیزیں انسانیت کے خلاف سکھاتا قرآن، انسانیت کے خلاف۔ تو یہ آیت سے مان سکتے ہیں آپ کہ یہاں پہ انصاف دکھا رہا قرآن؟ نہیں، کلیئر نہیں کیا ہوا ہے۔ پوری قرآن میں دیکھ لیں گے آپ، غریب کافروں کا امتحان ہے، کشمکش ہے، کئی میں مینشن کرتا قرآن۔ جی تو کیا کہیں گے اب آپ اس کتابوں کے بارے میں اور یہ مسلم اور یہ کلٹ کے بارے میں؟ یہی کہیں گے کہ بھائی آج جو لبرل مسلم ہے، جو عام مسلم ہے، یہ لوگ جو ہے ہر جگہ جو مسلم اسکالرس ہے، ملا مولوی، یہ لوگ کو ہی اپنا سب کچھ مان لیا ہے کہ یہی لوگ پہ اسلام چھوڑے ہوا ہے، اینڈ اس کا یہ لوگ فائدہ بھی اٹھاتے ہے۔ ایک مولانا لاکھوں مسلم کو چلاتا ہے اپنے اشارے پہ۔
کیونکہ وہ جانتا ہے سچائی اینڈ کھل کے کبھی نہیں بتائے گا، نہیں تو اس پہ سوال اٹھ جائیں گے اینڈ اس کی واٹ لگ جائے گی. مطلب ہاں، ان کے کچھ مفاد بھی ہے، جیسا کہ پرسوں کچھ طارق مسعود سے بیان آ گیا تھا جو چرچا میں ہو گیا تھا، قرآن میں گرامر گستاخی کا. مسٹیک ہے، غلطیاں ہیں. اس سے مسٹیک نہیں ہوئی تھی، وہ سچ بولا تھا، لیکن اس کے اوپر کتنا بھاری پڑ گیا. اس کے اوپر فتوے نکل گئے کہ سر تن سے جدا، انہیں گستاخ رسول ہے. تو اسلام اسی طریقے سے اب تک رہا کہ سچ بولنے کے اوپر سر تن سے جدا بولتے نہیں ہیں یہ لوگ. ہمارے بلال بھائی یہ بات کئی سالوں سے ہوتے آ رہی، سچ بولنے والے کو کاٹ دیے گئے کئی طریقوں سے، الگ الگ طریقوں سے جلا دیے، کاٹ دیے، اور سر کاٹ کے سر کو پکا کے بھی کھائے. ان کی چیزیں دیکھیں گے نا آپ، ایسے ایسے ڈینجر چیزیں ہیں آپ بتا نہیں سکتے. اسی لیے یہ ڈر اور تلوار کی بنا پہ آج تک ٹکا سو ہے، لیکن اب ٹکنا مشکل ہے. کیوں بتاؤں؟ کہ آپ کے سوشل جیسے میڈیا. میرے جیسے ایجوکیٹڈ لوگ آ گئے، اور ایک گوگل بابا جو لینگویج کو ٹرانسلیٹ کر کے جب سے ہم اتنی سہولت سے بتا رہے ہیں، اردو عربی کو اردو، انگلش، بنگالی ہر لینگویج میں کر سک رہے، اس سے عربی میں کیا لکھا ہوا ہے ہمارے کو پتا چل رہا. اب تک ہمارے کو عربی میں لکھا ہوا لفظ پتا کرنے کا پڑھنے کی آتا نہیں تھا، ہمارے کو عربی سکھاتے نہیں تھے. خالی قل واللہ احد اللہ الصمد پڑھ لو، اس کا مطلب کیا ہے تمہارے کو جاننے کی ضرورت نہیں ہے. تم وہی پڑھ کے نماز پڑھ لیے تو تمہارے کو ثواب ہو جاتا. اس ایگزیکٹلی. طریقے سے ہمارے کو سمجھا دیے، ہم سمجھ لیے، چل لیتے. لیکن اب اس دور میں اتنی اسپیڈ سے لوگ سمجھ رہے معلوم، کیونکہ عربی میں یہ باتیں لکھے ہوا ہے بولے تو کئی لوگ یوں پہ چھوڑ رہے ہیں اسلام، سمجھدار لوگ. اور آپ ایک سورہ پڑھے قل واللہ احد کا، ابھی آپ ایک سورہ پڑھے. قل کا مطلب ہوتا کہو ہوتا، یعنی بولو، اپنی عام زبان میں بولو. تو ہمارے کو بچپن سے چھوٹے چھوٹے سورے نماز میں پڑھ لو جلدی نماز ہو جاتی بول کے سکھا دیے. ہم الحمد کا سورہ پڑھتے پہلی رکعت میں، اس کے بعد میں قل کا سورہ پڑھتے. قل کا سورہ پڑھ لیتے جو نہ اب آپ لوگ کی جماعت کا تو نہیں معلوم، لیکن جیسا آپ لوگ بھی کبھی گھر میں اکیلے نماز تہجد کی کبھی کبھار پڑھ لیتے ہوں گے. تو قل کا سورہ اگر ہم قبلے طرف ہو کے سر جھکا کے ٹھہر کے پڑھ رہی اللہ کے سامنے، کہو کہ اللہ ایک ہے بولے تو ہم اللہ کچھ بول رہے ہیں کہ اللہ ایک ہے بول تو بول کے کہو اللہ ایک ہے، تو ہم سامنے ٹھہر کے اس کچھ بول رہے ہیں تو بول اللہ ایک ہے بول کے. اس کا مطلب اتنا غلط ہوتا سمجھ کے پڑھنے پہ. جی. جیسا اور ہم لوگ کو الحمدللہ، ہاں الحمد کے جی معنی ہوتے کہ سب تعریفیں اللہ کی ہے. تو قل کے معنی ہوتے کہ کہو یا بولو موٹی زبان میں. تو ہم ٹھہر کے بول رہے کہ قل واللہ احد، بول اللہ ایک ہے، بول اللہ ایک ہے. اس کی تسبیح کر رہے سمجھو 100 بار کی یا 2 بار کی. تو بول اللہ ایک ہے تو یہ کس کے اوپر پڑ رہا؟ اللہ کے اوپر ہی پڑ رہا. اللہ ایک ہے بول، تو یہ گرامر مسٹیک ہوگی، گرامر مسٹیک بولتے اس کو. اور ہمیں کبھی بھی اس کی ٹرانسلیشن نہیں بتائی گئی، لیکن جیسے کچھ چیزیں ہیں جیسے اللہ اکبر مطلب اللہ سب سے بڑا ہے، سورہ فاتحہ کا ٹرانسلیشن کبھی کبھی سن لیا ہوں بچپن میں، مالک یوم الدین یعنی وہ قیامت کے Allah, دن کا مالک ہے. تو Allahu ویسے ہی Akbar. مطلب Brother, I want to say something that Allahu Akbar does not mean Allah is the greatest. Allahu Akbar means Allah is bigger. Akbar لائز is bigger. بڑا سب سے بڑا.
बिगर यानी जी जी सबसे बड़े को हम्म So whatever you will think, he is bigger than that. That is the idea. It is bigger than your God in that context. तो हमारे बिलाल भाई से क्या कहेंगे फिर आप ऐसे कल्ट के साथ? छोड़ दो फिर, क्या रखा है इसमें, हो जाओ आजाद, आजाद निकल जी हो जाओ, ये सब इंसान की लिखी हुई चीजें हैं बोल के मान लो। जी बिल्कुल सेंस ही नहीं बनाती ये सब किताबें, ये सब चीजें। मतलब इसको किसी भी टॉपिक पे मैं डिफेंड नहीं कर पाता हूँ, मैं चाह के भी। नहीं कर सकते भाई। एक ईमानदार आदमी, एक समझदार आदमी, एक हक पसंद आदमी इसको डिफेंड नहीं कर सकता, इन किताबों को डिफेंड नहीं कर सकता। इसको डिफेंड करने के तरीके जो मुफ्ती मौलवी करते ना, उनको इसकी ट्रेनिंग दी जाती कि उनको बोलते कि तुम ऐसा ऐसा इसको हैंडल करना है बोल के उनको समझाते। उनको इसका पता रहते पर भी वो बोलते, क्योंकि मेरे पास एक आलिम आए थे इससे पहले, वो डिबेट करते, वो खुद मेरे को बोल के गए थे कि हमारे को इसके बारे में सिखाते पहले, डिबेट तुम्हारे कैसी करनी है, वो खोल के गए थे मेरी स्ट्रीम में राज। चलो बहुत अच्छी बात है मेरे भाई, समझ गए। लेकिन मैं आपको चाहूंगी कि कोई आपको ऐसा कोई और डाउट है तो बोलो, मैं आपको दिखाती हूँ। नहीं नहीं बिल्कुल, आपने जितनी बातें कही सही कही। एंड मैं इंडिया में हूँ तो भाई यहाँ भी मतलब यहाँ भी आप मुसलमानों का इलाका देखिएगा, मुसलमानों का घर देखिएगा तो लगेगा कि पाकिस्तान में है। मतलब मैं जिस मोहल्ले में रहता हूँ सब मुस्लिम ही का घर है। और फिर मोहल्ले से बाहर निकलता हूँ, चौक पे निकलता हूँ, फिर उससे बाहर निकलता हूँ, हिंदू भी मिलता है, तब लगता है हाँ हिंदुस्तान में है, पाकिस्तान में नहीं है। मतलब कि भाई हम्म, ये लोग का मेंटली वैसा बना हुआ है कि नॉन मुस्लिम के साथ मिल के भी नहीं रहना चाहेंगे, इनका बस चले तो। नहीं भाई, कहाँ से मिल के रहना बोलते, इनके इनके त्योहार हराम है बोलते, इनका खाना हराम है बोलते, इनको विश नको करो हराम है बोलते। कहाँ से? और काफिरों से दोस्ती मत करो, वो तुम्हारे एक दूसरे के दोस्त है। कुरान में क्या आए थे? काफिरों से दोस्ती मत करो बोल के सिखाता कुरान। हम्म हाँ, सूर्य बकरा में वन है वो भी। जी वन साइडेड दोस्ती से माने, सेकुलरिज्म। हाँ बिल्कुल, दोस्ती करना नहीं है, काफिरों से दोस्ती नहीं कर सकते ऐसे। और एक बात, अभी मैं नमाज का जिक्र करी, एक कौन सा भी आपको डाउट रहा तो भी चले जाता। अल्लाह इबादत की बुनियाद के ऊपर जन्नत देता हूँ बोल रहा, नमाज दिन में 5 बार पढ़ना है, इसकी इतनी अहमियत है। लेकिन कुरान में नमाज जो है सो 2 वक्त की बताया जाती है, जिसका खुलासा नहीं है कि कैसा पढ़ना, और अत्तहियात जो हम पढ़ते कुरान का हिस्सा नहीं होता। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं सहमत हूँ आपके तो सब बात कैसा, से। फिर कैसा, कैसा नमाज का हिस्सा ही नहीं है? हम उसको इतना एहतियात से पढ़े और उसका तर्जुमा पढ़ेंगे आप, तो वो भी एक अजीब और गरीब तर्जुमा है अत्तहियात का। अल्लाह रसूल पे, रसूल अल्लाह पे दुआएं भेज रहा उसके ऊपर, उसके तो तर्जुमे पे हेर पेर करके उसका तर्जुमा बनाए। हम्म, है ये चीज धक्का लगने वाली तो है, लेकिन अब आप इतना समझ गए तो मैं चाहूंगी कि आप किसी को ऐसा, आपका महल्ला आप जैसा है बोल रहे, हम भी कुछ इसी तरह है, लेकिन आपको किसी किसी को पकड़ के बोलने की जरूरत नहीं है लोगों को कि देखो ये ऐसा है। आप अपने एहतियात से आप इस चीज से निकल जा सकते कि ये चीज क्रिएटर की नहीं होती, हम अब तक धोखे में थे, इसको फेडअप करके हम आजादी के साथ जी सकते बोल के। जी सीरियसली नहीं आप लूंगा, हर किसी फेनेटिकनेस को नहीं लाऊंगा। जी हम्म हाँ वही बोला हूँ, सीरियसली नहीं लूंगा, ना ही फेनेटिकनेस लाऊंगा। नहीं नहीं, किसी को बोलना मत, आपका महल्ला बोलेंगे ऐसा नहीं। है जी जी। अपने।
ہاں بس اپنے تک رہو اور اس چیز سے آپ نکل جاؤ، آپ اس عقیدے میں مت پڑے رہو. جب ضرورت آئے، جب ایسا موقع بن پڑا کہ ایکس مسلم جو ہے سو ڈکلیئر کر سکتے، اس وقت رکو کرو. ہم بھی رکے ہوئے ہیں اس وقت تک کے لیے. جی بس آپ بھی اس انتظار وقت تک کرنا ہی ہے، رکے. تعداد کا نمبر کا کھیل ہے بھائی. ہوں. آپ One دوسری thing I اسٹریم want to میں بھی say, جاتے بھائی بلال بھائی؟ جی آپ دوسری آپ کے اسٹریم اسٹریمز پہ میں بھی جاتے؟ جی 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 آپ کے اسٹریم پہ فرسٹ ٹائم آؤں میں تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں، میں تو نیوز چینل سے ایکس مسلم تک پہنچا ہوں. اچھا، نیوز چینل سے آپ ایکس مسلم چینل ملے آپ کو؟ جی اچھا. ایکس مسلم ساحل سمیر ایڈم جو بھی ہے ہوں. سب. اچھا اچھا، بہت میں بڑھیا، تو ٹھیک دیکھ ہے. رہا ہوں مولویوں کو ڈیبیٹ کرتے ہوئے، اینڈ کوئی اتنا بے وقوف ہے کہ مولانا سب کے پاس جواب ہی نہیں ہے. نہیں صحیح، اگر وٹ ٹو وٹ اگر جواب مانگنے بیٹھے ان کے پاس تو کوئی اس کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا. خالی چلا دے گا چلا دے گا. اللہ ہی سمجھ کرے میں نا. نہیں آیا تو چلا دے گا. گمراہ ہو جاؤ گے بیٹا. یہودیوں کی سازش ہے، ان کو مت سننا، ایسا بول دیتے یہودیوں کی سازش ہے. جی آپ سے بات کر کے اچھا لگا کافی. تو ہمارے بھائی نکل گئے، بھائی ہمارے سن رہے سو والے، ہمارے بلال بھائی کے لیے فلاور بھیجا دو. سن رہے سو والے، کافی اچھی بات ہے آپ یہاں سے نکل گئے. تو چلیے ٹھیک ہے، اچھا رہا آج کا دن. ہاں بندے آئے کچھ لیکن سمجھنے کے لیے 2 بندے آئے تھے، باقی وہ نہیں. اور ایک بھی گئے جو نیکسٹ اسٹریم میں آ کے کرتے بولے یہ آیت ان کے دل کو لگ گئی. کافروں کے لیے کچھ نہیں ہے، ایسا کیسا غریب کافر، انہیں بھی تو غریب زندگی گزر رہا، اس کے لیے کچھ رہنا نا. وہ ایک آیت اس لے کے ہاں چلے گئے وہ. تو شکریہ آپ کا بہت بہت جوائن ہوئے اور یہ بات کو قبول کرے کہ اسلام از ایک کلٹ، یہ فیک ہے نا یہ. جی اٹ از ٹوٹلی فیک. ہوں. اینڈ تھینکس فار اور کچھ ٹیکنگ می کہیں؟ ٹائم. اوکے. Bilal bhai, do more research. So the more you بلال will do, بھائی you'll understand. بلال بھائی And بول please, دیے کہ ٹوٹلی فیک ہے اسلام، اور وہ کافی اسٹریم بھی دیکھ رہے تھے لیکن آج وہ ڈیسائیڈ کر کے چلے گئے کہ یہاں پہ ان کو پکا ہو گیا، وہ بول دیے. چلو بہت اچھی بات ہے کہ ایسا نمبر وائز ایک کے بعد ایک اسلام چھوڑ رہے. خوشی ہے اس and بات another, کی. there is a limit, no? ہماری اسٹریم ہماری یہ محنت بیکار نہیں جا رہی. یہ ہمارا کام کرنا لوگوں کو سمجھ میں آ رہا، دھیرے دھیرے صحیح لوگ سمجھ رہے ہیں. ایسی اور ہوتے آگے ہم اور بڑھاتے جائیں گے. Rahman پورے Saab told something. Rahman Saab asked for 614 and 615. رحمان صاحب بول رہے تھے اس کے بارے میں کچھ. 614 and 615. He said, I saw. Please open 614 and 615. Let us open and see what is there. آپ کیا ہے یہاں پہ اسکرین شیئر ہے؟ I will share it again. Surah number 6. 6 کے 49 نہیں، وہ 20 6114. 6114. میں چیک کروں. اچھا 6114 اندھیرا دکھ رہا نا. 6114 and 6115. ایک کھول سکتا ہوں، بہت ڈارک ہے. 6 کی 49 114. ایک
114. ہم یہ دیکھ لے کے کلوز کر دیں گے. کافی بڑی اسٹریم ہو گئی. ہمارے اتنے دیکھ رہے ہیں بھائیاں، دیکھو پھول بھیجنے کو کنجوسی کر رہے ہیں. ایک بندہ ایکسپٹ کر کے گیا، اتنا بڑا Bilal کام Sahab, ہوا. if you are watching it, please come regularly. ہاں 6:14 بولے نہیں آپ، ٹھہرو ابھی اسکرین پہ نہیں 114. شیئر. 6, اوکے 114. لا لیا. آ گئی اسکرین پہ. ادویت جی، کیا میں اللہ کے سوائے کوئی اور حکم ڈھونڈوں؟ اور وہی تو ہے جس نے تمہاری طرف ایک بڑی مفصل کتاب نازل کی ہے. اور اے نبی، جنہیں ہم نے کتاب دی تھی وہ جانتے ہیں کہ یہ نازل کی گئی ہے آپ کے رب کی طرف سے حق کے ساتھ، تو ہرگز نہ ہو جانا شک کرنے والوں میں سے. یعنی ہمارے رحمان بھائی بتا رہے تھے کہ یہ کتاب جو ہے اتنی حق کے ساتھ ہے، اس کے اوپر کوئی شک نہیں کرنا بول کے بول رہے تھے ادویت جی. 115. Go for the next verse. اس کے اندر یہ بتا رہے تھے You go for the next verse. 115. سیم والی. ہاں. اچھا 115. Just scroll down. اوکے You don't have to search. Just scroll. اوکے. Yeah. 15. ہاں. Yeah. اور آپ کے رب کی بات تو سچائی اور عدل پر مبنی ہونے کے اعتبار سے درجے کمال تک پہنچ چکی ہیں. اس کی باتوں کو کوئی بدلنے والا نہیں، اور وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے. But اور آپ Quran کے رب itself کی بات. says, Quran 202, we change the surat with a new surat. Internal contradiction. ہاں وہ تو ہے، اپن دکھائے تھے نا اللہ کے 2 روپ ہے. بھول گئے ادویت جی. اللہ کے تو دو روپ ہیں بھائی. ہاں چلو. تو آج ہمارے فوزان کو ہم دیکھ رہے تھے، وہ انتظار کرتے بول رہے تھے. خیر کوئی نہیں، وہ ابھی تک کر ہی نہیں، تو ہم اس کے ساتھ آج کے اینڈنگ کی طرف جاتے، جو تھوڑا سا ہم اس کا اسٹیٹمنٹ دے دیں گے کہ میرا جو یہ موٹیو تھا، جو یہ کتاب ہم جو آیت لے کے آئے، کافی لوگوں کے دل کو چھو گئی یہ آیتیں. لوگوں کو جلدی سمجھ میں آ گئی. کافروں کا کیا جو غریب ہے، قرآن اس کے بارے میں کیوں نہیں بتاتا؟ کافروں دنیا بھی جہنم اور آخرت بھی جہنم ان کے لیے، یہ تو انصاف نہیں ہوتا. قرآن آزمائش دکھاتا ہے مسلمانوں کے لیے، کافروں کے لیے تو قرآن آزمائش کا تقاضا ہی نہیں کر رہا. ان کے لیے تو میں دنیا سجا کے رکھا بول رہا. تو اس حساب سے اللہ خود اپنی آیتوں کو غلط ثابت کر دیتا. غیر تو ہم اس کے المغضوبی جی غیر المغضوبی والضالین. غیر المغضوبی علیہم ولا الضالین. ہاں گمراہ نہیں ہونا، جو گمراہ ہو گئے. تو
اللہ کو یہ بات کا پتہ نہیں تھا تو قرآن میں منشن نہیں کرا غریب کافروں کے ساتھ کیا کرنا چاہیے. خالی اللہ کو امیر کافران دکھے. اللہ یہاں پہ انصاف کرنے میں ناکامیاب رہ گیا. تو ہم اس کو کافی اچھا، اور ہمارے ایک بھائی آئے وہ اس میں اسلام بھی چھوڑا، وہ ایکس بھی ہو گئے، اور ایک بھائی آئے جو نیکسٹ اسٹریم میں پھر سے آنے ریسرچ کر کے آؤں گا بول کے گئے، اور ایک بھائی تو ہمیشہ آتے رہتے لیکن وہ بھی آج نمازوں کو ثابت نہیں کر سکے قرآن اور حدیث کے حساب سے. تو ہم وینسڈے چہارشنبے تک کے لیے آپ سے آگیا لینے کی آگیا لیتے ہیں، لیکن جاتے جاتے میسج کرنا نہ بھولیں سب، کیونکہ ایک ایک تو بھی میسج کریں، چھوٹا سا صحیح میسج ڈالیں، شیئر کریں، کمنٹ کریں کہ یہ میرے نئے فریش ریسرچ لے کے آ رہی ہوں بھائی، آپ لوگ بڑھاؤ میری یہ اسٹریم کو، کیوں اتنا سلو کر رہے، میری محنت کو بڑھا رہے نہیں آپ لوگوں کے ہاتھ میں ہے کمان جو میرے ویو بڑھانے پہ فائدہ ہوئیں گا. سوچو کہ آج 2-3 مسلم ہیں اور مسلم تک پہنچے یہ باتیں تو جلدی کام ہوتا نا. اکھنڈ بھارت بنانے میں سب کا سہیوگ ہونا ضروری ہے. تو ہم کامیاب رہے ہماری اس چیز میں، ہماری محنت رنگ لاری. تو آپ لوگوں سے اب یہیں تک کے لیے آگیا لیتی ہوں. سلام، نمستے، جے ہند، شب بخیر. اور جے ہند. شب